بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے فضائل رمضان کے حوالے سے، چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ تمام لوگوں کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ جب ہم ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ماہ رمضان کا مفہوم کیا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان لفظ رمز سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے جلا دینے والی، اور پھر ایک اور لفظ اس سے نکلتا ہے، وہ ہے رمضہ، یعنی جھلسا دینے والی، گرم پتھر، ٹھیک ہے۔ اور پھر ماہ کا مطلب بن جاتا ہے مہینہ۔ عربی میں ماہ رمضان کو شہر رمضان بھی کہا جاتا ہے۔ شہر رمضان مینس شہرت سے نکلا ہے، یعنی ایسی چیز جس کا بہت زیادہ چرچا کیا جاتا ہو۔ اور پھر اسے ماہ صیام بھی کہتے ہیں، یعنی روزوں کا مہینہ۔ یہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں پورے مہینے کے روزے جو ہیں وہ مسلمان امت پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں ہمارا دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کو کثرت سے تلاوت کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے، مساکین کی جو ہے وہ لک آفٹر کرنے کا ہمیں بہت زیادہ حکم ملتا ہے، صدقہ و خیرات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ہمارے رول ماڈل ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سخاوت جو تھی وہ پوری دنیا میں مشہور تھی، اور ان جیسا سخی آج تک کوئی بھی نہیں آیا، لیکن جیسے ہی ماہ مبارک رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تھا تو ان کی سخاوت جو ہے نا وہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور رمضان المبارک میں جو ہے وہ ایک نیکی کرنے پر بھی ہمیں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم جتنی بھی عبادات کر رہے ہوتے ہیں اور اس پہ ہمیں جب اتنا اجر مل رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی رحمتوں، جتنی بھی برکتوں کا نزول ہم پر رمضان المبارک میں ہو رہا ہے، اس کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ شعبان المعظم ہے، کیونکہ شعبان المعظم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو ان کی رحمت جو ہے وہ ہم پر رمضان المبارک میں بھی بہت زیادہ برس رہی ہوتی ہے۔ اور یہ چونکہ ہے ہی امت محمدی کا مہینہ، تو ظاہر سی بات ہے الحمدللہ ہم ان کے امتی ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، تو اس لیے ہم پر جو برکتیں اور جو فضیلتیں بہت زیادہ ہم پر آ رہی ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں۔ رمضان المبارک کی فضیلت اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے تمام آسمانی صحائف اور اپنی تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اسی ماہ مبارک میں نازل فرمائیں۔ جیسے 3 رمضان المبارک کو رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنے آسمانی صحائف کو نازل کیا۔ 6 رمضان المبارک کو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کا نزول کیا۔ 13 رمضان المبارک کو رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کا نزول کیا۔ پھر 18 رمضان المبارک کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی، اور پھر 14 رمضان المبارک کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام صحیفے، تمام آسمانی کتابیں جو ہیں وہ اسی ماہ مبارک میں جب نازل ہوئیں تو اس ماہ مبارک کی فضیلت جو ہے وہ اور بھی بڑھ گئی۔ اور اس ماہ مبارک میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک جو ہے وہ امت محمدی کے تمام گناہ جو ہیں وہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا بڑا جوش مارتی ہے، اور بہت سی روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر رات میں، ہر شب میں 3 مرتبہ رب تعالیٰ اپنی مخلوق سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی میری بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار کہ میں اس کو اپنی پناہ میں لے لوں، ہے کوئی مسکین کی داد رسی کرنے والا، ہے کوئی ایسا قرض دار جو اپنے قرض سے نجات چاہ رہا ہو۔ گویا رب تعالیٰ اپنی مخلوق سے خطاب کر کے اس کو کہہ رہا ہوتا ہے، 3 بار خطاب فرما کے رب تعالیٰ فرما رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مانگ لو مجھ سے جو مانگنا ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہنم سے رہائی اس ماہ میں بھی نہیں ملے گی، اور ان 4 لوگوں کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ ایک وہ شخص جو کہ عادی شراب نوش ہو، دوسرا وہ شخص جو کہ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے، تیسرا وہ شخص جو مسلمانوں سے قطع تعلق کرے، اور چوتھا وہ شخص جو دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہو۔ اور جب ہم چوتھے شخص کی طرف جو اشارہ کیا گیا اور جو کیٹیگری بتائی گئی کہ جو شخص دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہو، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دیں، ہمارے دلوں میں اس بسنے والے تمام بغض اور کینے کو نکال دیں جو کہ ہمیں رب تعالیٰ کی دوستی، رب تعالیٰ کا قرب، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے میں جو ہے وہ رکاوٹ بن رہی ہے۔
کیونکہ کہنے میں بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن دراصل یہی وہ چیز ہے، یہی وہ بنیاد ہے جو کہ ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے نہیں دے رہی، بلکہ نیکی کی راہ میں حائل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس حائل رکاوٹ کو ہم خود ہی سے ہٹا سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں اس پر ورک آؤٹ کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم نکال سکتے ہیں. ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل کہ اگر ایک پانی کا گلاس بھرا ہوا ہے اور اس میں ہم مزید پانی ڈالنا شروع کر دیں گے تو پانی چھلک جائے گا، گلاس میں مزید نیا پانی نہیں آئے گا. تو اسی طرح سے جب ہمارا دل بغض اور کینے سے بھرا ہوا ہوگا تو اس میں رب تعالیٰ کی دوستی نہیں آ سکتی ہے. اس میں رب تعالیٰ کی جو رحمتیں ہم پر ہمہ وقت نازل ہو رہی ہیں، ان سے ہم اس طرح سے صحیح طرح سے فیضیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، تو صرف اس لیے کیونکہ ہمارا دل بغض اور کینے سے بھرا ہوا ہے. سب سے پہلے ہم نے اپنے اندر موجود اس گندگی کو باہر نکالنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو رب تعالیٰ کی دوستی بھی نصیب ہوگی، رب تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا بھی ہوتے چلے جائیں گے. جیسا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم جو ہے وہ اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان المبارک جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. تو جو پریکٹس ان 2 مہینوں میں پہلے ہم کر چکے ہوتے ہیں، تو اس میں تو ہم نے فصل کاٹنی ہے، تو اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنے تاکہ ایک اچھی فصل جو ہے وہ ہم کاٹتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے فضائل سے ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ساتھ ہر گھڑی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.